السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لبرا ٹی وی۔ ناظرین، آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور تمام تر انتظامات اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیم نے گوادر کے نئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ CAA کے ماہرین کی ٹیم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیفٹی چیک شروع کر دی ہے۔ حتیٰ کہ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ CAA کی ٹیم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کا سیفٹی چیک مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اہم ترین ایئرپورٹس کے اندر سائٹس ٹرمینل بلڈنگ کا سیفٹی چیک بھی مکمل کر لیا ہے۔ اب ذرائع کا بتانا ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حکومت جلد فضائی آپریشن بحالی کا ارادہ رکھتی ہے۔ فضائی آپریشن سے قبل عالمی سول ایویشن اتھارٹی کے معیار کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، جس کا چیک اپ آلریڈی مکمل ہو چکا ہے۔ CAA کے متعلقہ شعبے کی ٹیم نے فائنل چیک اپ کے پروسیجر کو مکمل کر دیا ہے۔ اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر طیارے لینڈ اور ٹیک آف کریں گے۔ ایئرپورٹ پہ مختلف سسٹم کی تنصیب چینی کمپنیاں کر رہی ہیں، جو تقریباً مکمل ہے۔ یاد رکھیے، چینی صدر پاکستانی وزیر اعظم جلد مسافر اور کارگو پروازوں کا افتتاح کریں گے اور اسی روز پاکستان کی طویل ترین رن وے والا انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسافر اور کارگو طیاروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا نیا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے، جو بنیادوں سے لے کر کئی منازل تک پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور چین نے مل کر بنایا ہے۔ اس کی ملکیت پاکستان، سلطنت عمان اور چین کی مشترکہ جوائنٹ پارٹیاں ہیں۔ یہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کا سنگ میل ہے۔ اس گرین فیلڈ ایئرپورٹ کا رقبہ 430 ایکڑ ہے اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے رقبے کا ایئرپورٹ ہے۔ سول ایویشن کے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کا پلان بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے تاکہ علاقے کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ پاکستان نے مستقبل میں گوادر کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیا اور جدید ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسی غرض سے سول ایویشن اتھارٹی نے شہر کے مشرق میں 26 کلومیٹر دور 3000 ایکڑ زمین حاصل کر لی ہے۔ 3 سال میں تعمیر ہونے کے بعد گوادر کا نیا عالمی ایئرپورٹ پاکستان کا بڑا ہوائی اڈوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ ایئرپورٹ پاکستان کا دوسرا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہوگا، یعنی اس کو بالکل نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ اسلام آباد کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیا ایئرپورٹ خطے میں تیزی سے ہونے والی ترقی کے پیش نظر ضروری تھا۔ ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد گوادر ایک عالمی تجارتی ہب کا کردار ادا کر سکے گا۔ چونکہ گوادر ایک بڑا عالمی شہر بننے جا رہا ہے اور ایسے میں جدید سہولیت کا حامل نیا ایئرپورٹ ناگزیر تھا، جو آخر کار بن چکا ہے۔ اگر اس کی اہمیت کی بات کریں تو گوادر چین کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گوادر 3 اہم خطوں مرکزی ایشیا، مغربی ایشیا اور مشرقی وسطی کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ ایشیا ایک بڑا بر اعظم ہے جس میں کئی ممالک لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے سمندری راستوں میں تجارتی سرگرمیاں بآسانی نہیں کر سکتے۔ مثلاً چین کا مغربی حصہ مشرقی بندرگاہوں سے ہزاروں کلومیٹر دوری پر ہے اور بیجنگ سی پیک کے تحت گوادر سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ گوادر کے ذریعے چین، افغانستان اور مرکزی ریاستوں تک تجارتی سرگرمیاں بڑھائی جا سکتی ہیں۔ گوادر بھارت کے خلاف پاکستان کو اسٹریٹجک برتری بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ کراچی بندرگاہ کی نسبت بھارت گوادر کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے شمالی چین مغربی خود مختار علاقے سنکیان تک گوادر بندرگاہ کا ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا ہے۔ گوادر سے کاشغر تقریباً 3000 کلومیٹر طویل پٹی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی یہ سرمایہ کاری اپنے حجم اور مقصد میں بالکل مارشل پلان کی ہی جیسی ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہونے والے یورپی ملکوں کی تعمیر نو کے لیے شروع کیا گیا پلان تھا۔ امریکی مسائل سے خارجہ مارشل کے نام پر شروع کیے گئے اس پروگرام کے تحت یورپی معیشت میں 13 ارب ڈالر، جو آج کے 120 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور مغربی جرمنی کو اپریل 1948 میں شروع ہونے والے مارشل پلان کے تحت سب سے زیادہ امداد ملی۔ اب 74 سال بعد پاکستان کا مارشل پلان لانچ ہوا ہے، جس کا نام ہے سی پیک۔
मगरबी डोनर ममालिक किसी ऐसे अहम मंसूबे जैसे मलेरिया के खात्मे पर तवज्जो देने की बजाय अपनी सरमायाकारी को छोटे छोटे BCO मंसूबों पर लगा देते हैं, जिसके नतीजे में अरबों डॉलर फौरन खत्म हो जाते हैं और बज़ाहिर बड़ी तब्दीली भी महसूस नहीं होती। और बज़ाहिर बड़ी महसूस होने वाली सरमायाकारी से आवाम की जिंदगी में बहुत कम तब्दीली आती है। अफगानिस्तान के कैनेडा के स्पॉन्सर्स करता तरक्याती प्रोग्राम की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कैनेडियन इमदादी इदारों ने अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें खवातीन के मरकजी इमदादी इदारों की जानिब से खर्च किए गए अरबों डॉलर से समरात हासिल नहीं हो पाए, जिनकी तवक्को इतनी बड़ी इमदाद के जरिए की जा रही थी। इस मुकाबले में चीन ने माजी और दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हुए कई छोटे छोटे मंसूबों में सरमायाकारी करने की बजाय दो बुनियादी शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई पर अपनी तवज्जो का मरकज रखा, जिसका नाम है CPEC के तहत बलूचिस्तान गवादर बंदरगाह से लेकर चीन के शुमाल मगरबी सूबे सिंकियान तक सड़कों, रेलवे लाइन और पाइपलाइन का जाल बिछाया जा रहा है और CPEC का मेन गेट गवादर है। CPEC आलमी सतह के मुआशी ज़मीन और तरक्की का मंसूबा है। पाक चीन इक्तसादी राहदरी से गवादर सनती, मुआशी, तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। चीन और पाकिस्तान के वस्ती एशियाई रियासतों से राब्तों के फरोग में गवादर बंदरगाह का कलीदी किरदार रहेगा। गवादर शहर में पानी और बिजली के मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। यहाँ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। गवादर बंदरगाह को गहरे पानियों पर तहफ़्फ़ुज़, जियोग्राफियाई और मौसमियाती लिहाज से ईरान की चाबहार बंदरगाह पर सबकत हासिल है। मकसद ये होना चाहिए जैसे गवादर को शिंगिन की तरह एक खसूसी इक्तसादी जोन में तब्दील किया जाए, जो महागीरों की एक पसमानदा पस्ती से एक सफ़े अव्वल की बंदरगाह बन चुका है, जहां माजी में 2 करोड़ 30 लाख कंटेनर सालाना हैंडल किए जाते रहे। हुकूमत, अपोजिशन, आवाम और इदारों को गवादर में होने वाली सरमायाकारी की अहमियत का अंदाजा करना चाहिए। हमें इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए और इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान चीन इक्तसादी राहदरी मंसूबे में सबसे ज्यादा अहमियत गवादर की तरक्की है और गवादर एयरपोर्ट की तरक्की इसकी नई मिसाल है, जहां पहली टेस्ट फ्लाइट आखिरकार शुरू होने जा रही है। नाजरीन, आप गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।